بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے ساتھ۔ عبارت ہماری یہاں پہ ہے کہ الدلیل الروائی، گفتگو آخری جو ہے وہ مقدماتی گفتگو آج کی آخری ہوگی فصل اول کی، کہ اس میں جو آخری موضوع ہمارا یہی چل رہا تھا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ جو لوگ علم کلام میں فلسفی اور منطقی استدلال کو صحیح نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ علم کلام میں یہ فلسفہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، تو ان کے جو ہے وہ دلائل ذکر ہو رہے تھے۔ کل جو ان کی جو ہے وہ دو دلیلیں ذکر ہوئیں، کہ پہلی دلیل ان کی یہ تھی کہ آپ کا جو فلسفہ ہے اور جو عقلی استدلال ہے وہ ناقص ہے، غلطی کا امکان ہے، تو لہٰذا آپ اس کو نہ لے کریں، اللہ تعالیٰ کی اس سے معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا مصنف نے یہ جواب دیا کہ بھئی ہر ناقص جو چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو کامل ہیں اور بدیہی ہیں، جب ہم آپ کو استدلال بتائیں گے تو پھر آپ اس کو ناقص ثابت نہیں کر سکیں گے، اس کے ایسے مقدمات ہیں کہ جو بدیہی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ برہان ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ پھر مصنف نے ان کو یہ بات بھی کی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ناقص کا تانا دے رہے ہیں، تو خود آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو آپ حسیات کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نیچر کے اندر تحقیق کریں گے اور سائنس کو پڑھیں گے اور باقی چیزیں، تو کیا وہ چیز ناقص نہیں ہے؟ جبکہ جو سائنسدانوں کا تو یہ ماننا ہے کہ ہماری ہر تھیوری، ہمارا ہر تجربہ جو ہے وہ اسی امکان خطا کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، جبکہ ہمارے پاس تو بہت سارے براہین ایسے ہیں کہ ہم آپ کو واضح طور پہ بتلا دیں گے کہ یہاں پہ کوئی شک کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر مصنف نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر آپ عقلی استدلال کی چھٹی کرتے ہیں تو پھر بہت ساری قرآن مجید کی آیات کو بھی سمجھنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا، وہاں پہ فقط اور فقط آپ کے پاس عقلی استدلال ہے۔ اور شہید مطہری علیہ رحمہ کا وہاں پہ ایک اقتباس پیش کیا کہ اگر عقلی استدلال کو علم کلام سے نکال دیا جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر مصنف نے یہ بات واضح کی تھی کہ عقل جو ہے وہ حجت ہے، اور اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں دی کہ انسان یہ سوچتا رہے کہ چونکہ یہ ناقص ہے تو لہٰذا میں اسے یوز ہی نہیں کروں گا، استعمال ہی نہیں کروں گا۔ نہیں، عقل حجت ہے، حجت باطنی ہے، اور اس کے استعمال کرنے کے بعد جو بھی یہ نتیجہ دے گی وہ انسان کے لیے حجت ہے۔ اب حجت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو یہی سمجھ آئی تھی، ٹھیک ہے، اب اللہ خام کا اس کو الٹا تھوڑی لٹکا دے کہ تمہیں یہ کیوں سمجھ آئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاس روایات میں کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی سے حساب اس کی عقل کے مطابق ہوگا، جس کی جتنی عقل ہے، جس کو جتنا سمجھ آیا ہے اسی کے حساب سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس کی عقل سے بڑھ کے اور اس کی وسعت سے بڑھ کے جو ہے وہ تکلیف دی جائے۔ اچھا، یہ پہلی جو ہے وہ دلیل تھی اور اس کا مصنف نے جواب دیا۔ دوسری انہوں نے دلیل دی کہ چلیں آپ کے عقلی استدلال کو مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا ثابت کرو گے؟ یہی ثابت کرو گے نا کہ ایک چیز کی علت ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کاز کے نہیں ہے، اور ایک ایسا وجود ہونا چاہیے کہ جس نے باقی چیزوں کو وجود دیا ہو، یہی آپ ثابت کریں گے۔ تو اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا مسلمانوں کا اللہ ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، وہ اللہ کے جس کی صفت کیا ہے، خالق رازق اور رحمان رحیم کی ہے، کہ جس نے شریعت بھیجی ہے، یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے۔ ایک وجود آپ زیادہ سے زیادہ ثابت کرو گے، ایک طاقت ثابت کرو گے۔ تو مصنف نے کہا ہے یہ جب ہم ثابت کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، یعنی اس کا جواب نہیں دیا، کہا ہے کہ آپ انتظار کیجئے، جب ہم استدلال کی دنیا میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم باقاعدہ ایسے ایسے استدلال لے کر آئیں گے کہ یہی جو ادیان کا اللہ ہے، جو ہمارے دین کا اللہ ہے، یہی انہی استدلال سے ثابت ہوگا، اور باقاعدہ وہ صفات کے ہم ثابت کریں گے کہ جن صفات کی بنیاد پہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ دو ہوگی، اور تیسری جو ہے نا ابھی دلیل روائی ابھی شروع ہو رہی ہے۔ دلیل روائی میں کیا ہے کہ انہوں نے استشہاد قائم کیا۔ استشہاد کیا مطلب؟ یعنی کچھ آیات اور روایات کو لیا اور وہاں سے جو فلسفہ کے مخالفین ہیں، استدلال کے مخالفین ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ اس کو بطور شاہد کے لیا کہ دیکھو یہ جو بات ہے نا یہ ہمارے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے۔ مثلا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی قرآن مجید میں کیا ہے کہ بھئی تم دیکھو اونٹ کی طرف، افلا ینظرون الی الابل، بھئی اونٹ کی طرف دیکھو کیسے پیدا کیا گیا۔ وہ قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ بس دیکھو، تم ویڈیو دیکھو، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی ہے۔
افلا ینظرون یعنی تم نظر اعتبار ہیں، یعنی عبرت والی نگاہ، غور و فکر والی نگاہ، اس کے ذریعے سے غور و فکر کرنا ہے۔ تو اونٹ کی طرف دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے قرآن، کہہ رہا ہے کہ تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، افلا ینظرون الی السماء، یہ زمین کی طرف تم نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے کہا کہ بھئی تم نظر اٹھا کے دیکھو، غور و فکر کرو، پھر دوبارہ پلٹاؤ، کیا کوئی اس میں تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہا کہ قرآن مجید کے تو واضح آیات ہیں، وہ تو نیچر کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آپ نیچر کو دیکھو، غور و فکر کرو۔ اسی طریقے سے قرآن دعوت دیتا ہے کہ کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو، دیکھو کہ گزشتہ لوگوں کے کیا حالات ہوئے، کیا انجام ہوا۔ یعنی ہسٹری اور تاریخ کی بات کرتا ہے، مقامات جو قدیم مقامات ہیں ان کی طرف جانے کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تعلیمی دورے کی بات کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ساری بات کر رہے ہیں نا، اور یہ بات قرآن کہاں پہ کر رہا ہے؟ اپنے جو ہے وہ خالق کو ثابت کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ تم دیکھو اور ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے نزدیک کیا ہے، اللہ کا وجود ثابت ہوگا، اس کی خالقیت ثابت ہوگی۔ ان کا یہ دیکھو یہ آیات کس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کیا آیات میں یہ کہا گیا کہ تم جو ہے وہ منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو اور منطق فلسفہ پڑھ کے جو ہے وہ استدلال قائم کرو؟ نہیں، آیات میں تو اچھی اچھی باتیں کی گئی ہیں، لہٰذا ہم سب جائیں گے اونٹ کو دیکھنے، چڑیا گھر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے جی آسمان کو دیکھنے کے لیے ہم وہ پیراشوٹ کے ذریعے سے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا دیکھیں گے، فضا میں جائیں گے۔ یہ تو سیر سپاٹے کی باتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ جو لوگ پھر سیر سپاٹے میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان کا دیکھنا دیکھنے رہ جاتے ہیں، یعنی اس دیکھنے سے وہ پھر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی قرآن کیا کہ سیروا فی الارض ہے نا، زمین میں سیر کرو، اس کے آگے بھی وجہ ہے نا کہ تم دیکھو کہ جو لوگ جھٹلاتے تھے ان کا کیا انجام ہوا، یہ چیز دیکھنی تھی۔ تو یہ بجائے اس کو دیکھنے کے کچھ اور ہی دیکھ کے کیا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ کے کیا ہے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہی بات چل رہی ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اور یہ سارے کہتے تھے سائنس اور میڈیکل کے اندر آپ ترقی کریں تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دیکھو جی ان لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے ہماری نسبت سے۔ تو اب حالات کیا ہیں، الٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اس نگاہ سے تحقیق ہی نہیں کر رہے نا جس نگاہ سے یہ علماء ان کو دعوت دے رہے ہیں، جس نگاہ سے قرآن دعوت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو قرآن نے جو ہمیں دعوت دی ہے وہ منطق فلسفہ کی طرف دعوت نہیں دی، ہمیں نیچر کی طرف دعوت دی ہے کہ نیچر کے اندر آپ جاؤ، غور و فکر کرو اور چیزیں دیکھو۔ اور پھر کیا حدیث میں بھی ایسے ہے، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ علیکم بدین ناجائز، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے کہ اللہ کے رسول ایک بوڑھی کے پاس سے گزرے جو چرخہ چلا رہی تھی، پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، تو اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا اور کیا کہا کہ جب یہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ آسمان و زمین ساری چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اب بوڑھی نے وہاں پہ فلسفہ منطق تھوڑی سنائی، ٹھیک ہے، وہ سیدھا سیدھا چرخہ جو تھا اسی کو دیکھا نا جو اس کے سامنے چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی بات کی نا، ٹھیک ہے، وہ یعنی ٹیکنالوجی کی بات کی ایک طرح سے کہ بوڑھی نے کہا کہ یہ جو خود بخود تو نہیں چل رہی نا، ٹیکنالوجی کی بات کی۔ تو ہم بھی تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، سائنس کی طرف جائیں، پھر آپ کے لیے اللہ ثابت ہوگا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، مصنف کو آ کے پھنسا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے کہا بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کی اس بات سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ فلسفہ اور منطق کی طرف نہیں جانا؟ پھر مصنف نے ان کو قاعدہ عقلی یاد دلایا کہ قاعدہ عقلی آپ نے نہیں پڑھا ہوا کہ اس بات تو شیء نفی ما عدا نہیں ہوتی، کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے علاوہ سب کی چھٹی کر دیں۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زید عادل ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی سارے فاسق ہیں۔ تو ایک چیز کو ثابت کرنے سے باقی کی نفی تھوڑی نہیں ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باقی سارے جو ہے وہ خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز کو ثابت کرنے سے کہاں پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ باقی چیزوں کی نفی ہو گئی ہے؟ قرآن جو ہے وہ نیچر کی طرف بلا رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نیچر کی طرف بلائیں گے، جس طرح بوڑھی نے دلیل قائم کی کہ آپ بھی قائم کریں گے، لیکن اس سے یہ آپ لوگ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ فلسفہ اور منطق کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ پڑھیں، اور اس کے اوپر جو پابندیاں آپ لگا رہے ہیں وہ کہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے دلیل لانی تھی کہ اس بات کے اوپر کہ فلسفہ اور منطق کو نہیں پڑھنا، عقلی استدلال قائم نہیں کرنا، نفی کے اوپر دلیل لانی تھی۔ آپ جو ہے اس بات کی ایک دلیل لے آئے ہیں کہ اپنی چیز آپ کی ثابت ہو رہی ہے، آپ کی چیز سے دوسری نفی تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کی بات کرتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے لیے اور عمومی لوگوں کے لیے یہ چیزیں مفید ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ چرخے کی دیکھیں گے اور چرخے سے خدا ثابت ہو جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر بھی اعتراض کر ڈالیں گے، وہ کہیں گے یہ تو پرانی بوڑھی لوگوں والی باتیں ہوں گی کہ چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ بغیر بنائے جب کوئی چیز نہیں بنتی تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ وہ اس طرح کے اشکال لے کر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، بغیر چلائے کوئی چیز نہیں چلتی، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ پھر اللہ کو جو ہے وہ کس نے طاقت دی ہے؟ یہ ساری سوال وہ کھڑے کر دیں گے۔ ان سوالوں میں کیا آپ کی یہ نیچر وغیرہ یہ ساری چیزیں کام آئیں گی؟ کیا یہ کام نہیں آئیں گی؟
آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ فلسفہ منطق کی طرف جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو تسلسل، دور، علت العلل کی بحث، واجب الوجود کی بحث ساری ان کو سمجھانی پڑے گی، تب جا کے ثابت ہوگا کہ بھئی یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، جس طرح ہم کل کے درس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے جو پہلی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات الشیء نفی ما عدا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے جو یہ دلیلیں ذکر کی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں کہ عام لوگ اس کے ذریعے سے پک کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے رہ جائیں گے کہ جن کو کیا ہے غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، عقلی اور فلسفی استدلال کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بجائے اس کا حل جو ہے وہ یہ نیچر آپ کو نہیں دے گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو کبھی اس کو حل نہیں کریں گی، تو لہٰذا وہاں پہ آپ کو منطق اور فلسفہ کی طرف جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی عقلی استعداد اور صلاحیت ہے، کچھ کو جو ہے وہ نیچر کے ذریعے سے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اور وہ عام طور پہ عام لوگوں کو ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں کہ جن کے اندر پھر بھی کیا ہے سوالات جنم لیتے ہیں، اور وہ سوالات تب تک نہیں رکتے جب تک آپ عقلی اور منطقی استدلال اور عقل کی دنیا میں آپ قدم نہیں رکھتے۔ یعنی اس بندے کو جو ہے وہ چڑیا گھر سے نکال کے اونٹ دیکھ رہا تھا نا، چڑیا گھر سے نکال کے اب منطق اور فلسفہ کی دنیا میں، عقل کی دنیا میں جب تک نہیں لائیں گے اس کے لیے پھر کیا وہ چیز ثابت ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ چلیں جی عبارت کے اوپر آ جائیں۔ الدلیل الروائی من الادلۃ شائع، وہ ادلہ کے جو بالکل جو ہے وہ پھیل چکی ہیں، التی تشبث بها علماء اللاہوت المادیون، یہ مادی کا لقب اہم ہے کہ جس سے جو ہے وہ تمسک کرتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں علم کلام کے وہ علماء کے جو مادی علماء ہیں، جو نیچر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی ہے کہ الاستشہاد بدلالات ظاہریۃ للآیات القرآنیہ، کہ وہ آیات قرآنیہ کی جو ظاہری معنی ہیں وہاں سے وہ کیا دلیل پکڑتے ہیں، والاحادیث، اور وہ احادیث اور وہ آیات دونوں ہو جائے گا اکٹھا، یعنی آیات قرآنی اور احادیث کون سی، التی تدعو، جو دعوت دیتی ہیں کہ الی التأمل فی الخلقۃ والطبیعہ، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی خلقت میں، نیچر میں کیا کریں، تأمل کیا ہے، غور و فکر کریں۔ کیوں غور و فکر کریں؟ لمعرفت اللہ عز و جل، تاکہ آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، بس ایسے غور و فکر نہیں کرنا، دیکھنا نہیں ہے، وہ اس لیے دیکھنا ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف پہنچیں۔ مثال کے طور پہ فَهُنَاكَ عَدَدٌ مِّنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ، بہت ساری آیات ہیں کہ جس کے اندر یہ والی چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ کی معرفت کی خاطر آپ کو نیچر کو دیکھنا پڑے گا۔ ان میں سے کیا ہے، یہ دو آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کہ وہ ذات کے جس نے 7 آسمان طبقوں میں کیا ہے حصوں میں پیدا کیے، اور تم رحمان کی خلقت میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، فرج البصرت، پس تم دوبارہ کیا ہے، یہ جو نگاہ ہے نا، آنکھ ہے، اس کو دوبارہ پلٹاؤ، دوبارہ دیکھو، حل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی اس میں فطور اور کمی نظر آ رہی ہے، کیا کوئی خامی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرج البصر، دیکھو یہ پلٹ پلٹ کے دیکھو، بار بار دیکھو، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو نیچر کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اس بات کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ آپ دیکھنا شروع کرو، اور دیکھنے کے ساتھ آپ کیا کرو، غور و فکر کرو۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کیا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ کون لوگ؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بھئی اونٹ کو دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا۔ إِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے جو ہے وہ انہیں نصب کیا گیا۔ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے جو ہے وہ بچھایا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں چڑیا گھر نہیں جا سکتے، زمین کو دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر جگہ پہ دیکھنا ہے۔ اچھا، یقول اقبال لاہوری فی هذا الصدد، اقبال لاہوری اس صدد میں کیا کہتے ہیں، اس پیرائے میں وہ کہتے ہیں کہ لقد اکد القرآن الکریم، قرآن کریم نے کیا کی، تاکید کی کہ علی ان الحقیقت یمکن ان تتجلی، کہ جو حقیقت ہے نا یہ آپ کے لیے کیسے واضح ہوگی، کہ ممکن ہے کہ حقیقت آپ کے لیے کیسے واضح ہو، عن طریق الادراک الحسی لجمیع شؤون الطبیعہ، کہ جب آپ حسی طور پہ ادراک حاصل کریں گے، حسی یعنی علم حسی حاصل کریں گے طبیعت اور نیچر کے جتنے بھی معاملات ہیں، نیچر کے بارے میں جب آپ حسی علم حاصل کر لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گی، اللہ کی جو حقیقت ہے نا وہ تجلی بن کے آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ وَبِمَا فِي ذَلِكَ، اور اسی شؤون طبیعت میں کیا آ جاتا ہے، نیچر میں کیا آ جاتا ہے، وَبِمَا فِي ذَلِكَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، ظلال سایہ ہو گیا، طوال اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا ہو گیا، وتنوع الاجناس البشریہ، مختلف جو ہے وہ بشری جو ہے وہ جنس ہو گئی،
ٹھیک ہے، یعنی انسان کی مختلف جنس سے ہیں نا، کالے گورے، مختلف آنکھوں والے، بڑی آنکھوں والے، ٹھیک ہے، چھوٹی آنکھوں والے، ٹھیک ہے۔ اختلاف لغات، ان کی زبانیں جو ہیں وہ سارے سب کی کیا ہیں، مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بکری کی زبان پوری دنیا میں ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے، عراق کی بکری ہو، ہندوستان کی ہو، اس کی ایک ہی میں ہے نا، کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو انسان ہیں ان کی زبان کیا ہے، مختلف ہے۔ تو یہ کیوں مختلف ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو حیوان ہے، یہ بھی تو جانور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی زبان کے اندر ڈفرینس کہاں سے آیا؟ یہ غور و فکر کرو نا، تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زبان کیسے مختلف ہوئی، واضح لغت کون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کدھر لے کر جائیں گی؟ اللہ کی طرف آپ کو کیا لے کر جائیں گی۔ اسی طریقے سے وتداول ایام الخیر والسوء، خیر اور سوء کے جو دن ہیں، اچھے اور برے جو حالات آتے رہتے ہیں قوموں کے اوپر، وہ آپ کیا آنے جانا جو دن ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو یہ دیکھیں علامہ اقبال نے جو ہے وہ یہاں پہ فرما دیا کہ قرآن اس بات کے اوپر تاکید کرتا ہے کہ آپ کے لیے حقیقت کی معرفت انہی چیزوں کے ذریعے سے کیا ہوگی، ممکن ہوگی۔ اچھا، یہ تو قرآن مجید کی آیات ہوگی۔ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور وہ احادیث میں سے وہ کہ جن کے ساتھ ان لوگوں نے تمسک کیا۔ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ جو مادی لوگ ہیں، فلسفہ کے مخالفین۔ وہ حدیث کون سی ہے کہ المنسوب الی رسول اللہ ہے، جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، وہ کیا ہے کہ علیکم بدین العجائز، عجوزہ کی جمع عجائز، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ بوڑھی خواتین والا دین ہے، رکھنا کیا ہے اس کا ضروری ہے۔ یعنی جیسے اس نے دلیل قائم کی، ایسے ہی تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم دلیل قائم کرو۔ وذالک، اور یہ کب تک کہ حین مشاہد عجوزا، کہ جب اللہ کے رسول نے جو ہے وہ عجوز کو دیکھا، ٹھیک ہے، بوڑھی کو دیکھا، کہ تغزل الصوفہ، کہ جو کیا ہے وہ صوف کسے کہتے ہیں؟ اون کو کہتے ہیں نا، اون کو بن رہی تھی، ٹھیک ہے، اون کو کاٹ رہی تھی، اون کیا کاٹنا، ٹھیک ہے، اون کاٹ رہی تھی۔ وسأل عن خالق الکون، اور اس سے کیا سوال کر دیا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے۔ فبادرت، تو اس نے فٹافٹ کیا کیا، جلدی جلدی کیا کیا، الی وقف غزلہا، اون کاٹنا کیا ہے، چھوڑ دیا، وقف، اسے روک دیا۔ وقالت، اور کیا کہا کہ لو ان ھذا المغزل، ٹھیک ہے، یا مغزل کے اس میں آلہ بنے، کہ یہ جو آلہ ہے، یہ جو چرخہ ہے، ٹھیک ہے، بحاجت الی محرک، یہ اس سے ضرورت ہے کسی محرک کی، یحرک ہو، جو اسے حرکت دے، جو اسے چلائے۔ تو فالکون کذالک، اسی طریقے سے پوری کائنات کیا ہے، وہ محتاج ہے ایک محرک کی طرف۔ فناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صحابتہ، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی طرف نگاہ کی، وحثہم، اور انہیں ابارا، کس بات کے اوپر ابارا، کہ علی ضرورت معرفت اللہ تعالی عن طریق البحث فی النظم والطبیعت والحرکت، کہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی کیا کریں، تحقیق کریں۔ کہاں پہ تحقیق کریں؟ آگے کیا بات کی، فی النظم والطبیعت والحرکت، کہ کائنات کے نظم و ضبط میں، نیچر میں یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں ساری چیز۔ تو اللہ کے رسول نے بھی جو ہے وہ منطق اور فلسفہ کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ کس کی طرف دعوت دی ہے کہ آپ نیچر کے اندر کیا ہے، تحقیق کریں، یہ نظم و ضبط اور چیزیں جو حرکت میں آ رہی ہیں ان کے اوپر تحقیق کریں۔ اچھا، تحریر الموضوع، موضوع کا کیا جواب ہے؟ نقول فی تحریر الموضوع کہ ہناک قاعدۃ عقلیہ تقول، ایک قاعدہ عقلیہ ہے جو یہ کہتا ہے، ان اثبات امر لا یعنی نفی ما سواہ، اثبات امر، کسی چیز کو ثابت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نفی ما سواہ، کہ اس کے علاوہ سب چیز کی چھٹی ہو جائے، نفی ہو جائے، ٹھیک ہے، اسے ہم شارٹ کر کیا کہتے ہیں، اثبات شیء نفی معدا نہیں ہوتی۔ ونحن نقر بتاکید، ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ بتاکید القرآن الکریم والاحادیث المقدسہ، کہ قرآن کریم اور مقدس احادیث نے تاکید کی ہے کہ اعلیٰ ضرورت دراسہ و تحلیل قضاء الحسیہ و طبیعہ، کہ آپ کے لیے یہ وہ ضروری ہے کہ آپ پڑھیں اور تحلیل کریں حصی اور نیچر کے جو معاملات ہیں ان کے اندر آپ تحقیق کریں۔ کیوں؟ بغیت معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی خاطر، ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی خاطر آپ یہ کام کریں، یہ چیز ہم مانتے ہیں۔ لیکن ھذا التاکید لا یعنی، لیکن یہ جو تاکید ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بتاتے ہیں بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غض النظر عن الرجوع الی المسائل العقلیہ، کہ آپ جو ہے وہ عقلی مسائل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ واقامت البراہین الفلسفیہ، اور جو فلسفی براہین ہیں ان کی طرف آپ رجوع کرنے سے کیا ہے، آنکھیں پھیر لیں، یہ اس کا کہاں سے مطلب نکلتا ہے۔ وبتعبیر آخر، بالفاظ دیگر، لکل واحدۃ من ہاتین الوجہتین فکریتین، کہ ہر ایک کے لیے کیا ہے، یہ دو جو ہے وہ فکر کے کیا طریقے ہیں، دو سوچنے کے طریقے ہیں، کہ یا تو وہ عقلی طریقے کے اوپر ہے یا کیا نیچر کے اوپر جائے۔ مخاطبوہا، اور اس کے مخاطب کون ہیں، الذین لہم تخصص فیہا، کہ جن کا جو ہے وہ جس فیلڈ میں کیا تخصص ہے،
ٹھیک ہے. فشعون المحسوسہ، یہ جو شعون محسوسہ ہوتے ہیں، تستقطب غالبیت الناس، یہ اکثر لوگوں کے اندر لے آئیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو کیا ہے اس میں تخصص ہوتا ہے، ایک طرح سے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی چلا رہے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں فقط موبائل کے اندر غور و فکر کرو، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے جو ہے وہ بنائے، ٹھیک ہے. تو اکثر لوگوں کا جو ہے وہ نیچر سے اور ٹیکنالوجی سے کیا تعلق رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے کہ اکثر لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گا، یہی سسٹم ہو جائے گا. ولا سیما خصوصاً وہ لوگ کہ من لا یمتلک علما، کہ جو واقفیت نہیں رکھتے کس چیز کی، مباحث عقلیہ اور فلسفیہ کی واقفیت نہیں رکھتے، وہ کیا ہو جائیں گے، شعون محسوسہ کی طرف جائیں گے. وہ ان معاملات کی طرف جائیں گے کہ جن کو انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. تو یہ نتیجہ نکلے گا، یعنی قرآن مجید کی آیات کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ بھی جن کو یہ چیز سمجھ آتی ہے وہ اس طریقے سے چلیں، اور جن کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی پھر قرآن ان کے اوپر پابندی لگا رہا ہے کہ آپ نے دلیل عقلی کی طرف نہیں جانی، نہیں، وہ دلیل عقلی کی طرف جائیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے. کما ذکرنا فی المبحث السابق، جیسے کہ گزشتہ بحث میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ فإن ادراک مکنون المفاہیم الدقیقہ لبعض النصوص الدینیہ لا یتسنى الا فی ظل الاستدلال العقلی، کہ بعض جو چھپے ہوئے مفہوم ہیں، دقیق مفہوم ہیں، کس کی، لبعض النصوص الدینیہ، دینی نصوص کے، دینی نصوص یعنی آیات کے بعض جملوں کی جو تشریح ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، ان کی تشریح کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے الا فی ظل الاستدلال العقلی، مگر کیا آپ کو استدلال عقلی کے سائے میں آنا پڑے گا. وہاں پہ اونٹ وغیرہ دیکھیں گے تو کوئی آپ کی بات حل ہونے والی نہیں ہے. یعنی لذا لو تخلینا عن العقل والفلسفہ فی فهم الحقائق، اگر ہم حقائق کو سمجھنے کے لیے عقل اور فلسفہ کو چھوڑ دیں تو تکون قد خالفنا روح الدین واہدافہ، تو ہم اصل جو دین کے روح ہے اور اس کے جو اہداف ہیں اس سے پھر ہم چھوڑ گیا، گویا کہ ہم نے پھر اصل دین کو توجہ ہی نہیں دی. ہم نے کہا یہ چیز اونٹ سے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو لہٰذا چھوڑو، غور و فکر ہی نہ کرو. زمین اور آسمان کو دیکھنے سے چیز سمجھ نہیں آئی تو غور و فکر ہی نہ کرو. پھر وہ اثر دین کے روح کے در گئی کہ لوگوں کو غور و فکر کی طرف لانا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا. اب لوگوں کو آپ نے ادھر تو جو ہے وہ لگا دیا کہ جی قرآن کہتا ہے نیچر کی طرف دیکھو، نیچر کی طرف بہت سارے لوگ ہیں ان کو چیزیں نہیں سمجھ آئیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کریں گے، دین کی چھٹی کر دو، کیا یہ دین کی روح ہے کہ یہ فقط نیچر دیکھنی ہے، نیچر سمجھ نہیں آتی تو پھر ایک عقلی استدلال اور فلسفہ کی آپ چھٹی کیے ہوئے ہیں، یہ چیز کیا مناسب نہیں ہے. اچھا، ہناک ملاحظات حریت بذکر حول حدیث علیکم بدین نجات، اور یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ بالکل آزاد تبصرے ہیں اس حدیث کے متعلق، جو آپ نے حدیث کی بات کی تھی نا کہ علیکم، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ جیسے یہ بوڑھی نے دین کو اختیار کیا ویسے تمہارا دین ہونا چاہیے، یعنی جیسے اس نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اللہ کو ثابت کیا، تم بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا اللہ کو ثابت کرو، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہمارے کیا ملاحظات ہیں، ہم کیا کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، ہمیں سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ اس میں کیا کیا، اس خاتون نے عقلی استدلال قائم کیا. اس نے کہا کہ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، ہر ایفیکٹ کا کیا ہوتا ہے، کاز ہوتا ہے. تو اس نے وہی جو ہے وہ ارسطو کا جو برہان ہے اس نے آپ کو آسان لفظوں میں بتایا، تو آپ کو کیا لگا کہ جی اس نے جی فلسفہ بتایا نہیں ہے. اس نے بہت بڑا فلسفہ آپ کو بتایا کہ بغیر جو ہے وہ علت کے کوئی معلول نہیں ہوتا، اس نے یہ آپ کو چیز بتائی نا. تو یہ کس کا قانون ہے، یہ فلسفے کا قانون ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ خود جو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بوڑھی کے دین کو لینا ہے، اور بوڑھی کا دین کیا ہے، عقلی استدلال کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو لہٰذا پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عقلی استدلال کو لے لو. یہ چیز تو کیا ہے، ہمیں سپورٹ کر رہی ہے نا، آپ کو تھوڑی سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بوڑھی فقط اس چرخے کو دیکھتی جاتی ہے اور اس کے دل میں معرفت آتی جاتی، جیسے مثلا اونٹ کی خلقت کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اندر معرفت آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے. ایسا تو نہیں تھا، وہ پورا کا پورا استدلال بنانا پڑا نا اسے. اس نے باقاعدہ چرخے کو روکا، پھر استدلال قائم کیا، پھر استدلال کیا صغرا ہے کبرا ہے، نتیجہ پورے کا پورا. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ علی اہمیت الاستدلال العقلی، کہ عقلی استدلال کی اہمیت ہے. ولیکن کل حسب فہمی، لیکن ہر ایک کیا ہوگا اپنی فہم اور ادراک کے مطابق، یعنی جس کو جتنا عقلی استدلال سمجھ آتا ہے. فسیدۃ العجوز، یہ جو محترمہ ہے ہماری جو بوڑھی خاتون ہے، قد استدلت علی وجود المحرک للکون، اس نے کون کے لیے محرک کو ثابت کیا نا کہ پوری کائنات کو ایک محرک اور مدبر ہے، چلانے والا ہے. وہ کیسے ثابت کیا، حسب برہان ارسطو، وہ ارسطو کے برہان کے مطابق اس نے ثابت کیا. لیکن وہ باسلوب فطرین، اس نے طریقہ کون سا اپنایا، فطری طریقہ اپنایا. تو فطری طریقہ اس نے اپنایا، اس نے لفظ علت نہیں استعمال کیا،
لفظ معلول اس نے استعمال نہیں کیا، تو آپ کو کیا لگا کہ وہ فقط فطرت کو دیکھ کے کیا پہنچ رہی ہے، فقط نیچر کو دیکھ کے پہنچ رہی ہے، حالانکہ وہ عقل کے اندر جا کے پھر وہ کیا خالق تک پہنچ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ الخطاب الموجہ فی الحدیث، کہ حدیث کے اندر جو پیغمبر اسلام کے خطاب ہے اپنے اصحاب کو، وہ یشمل و غالبیت الناس، وہ اکثر لوگوں کو کیا شامل ہے، سب کو نہیں شامل ہے، آپ کہیں کہ 100% ایسا نہیں ہے، اکثر ان لوگوں کو شامل ہے کہ الذین یعتقدون بدینہم، کہ جو اپنے دین کا عقیدہ بناتے ہیں علی اساس امور حسیہ، امور حسیہ کی بیس پہ اپنے دین کا عقیدہ بناتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے وقد اکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ضرورت ترسیخ العقیدہ والایمان باللہ تعالی طبق استدلال سید العجوز التی ایقنت بوجود ہی جل شانہ بطریقۃ الخاصہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ آپ کا جو عقیدہ اور ایمان ہے نا وہ راسخ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ وہ کیسے یقین ہو، جیسے کہ سیدہ عجوزہ کو یقین ہے، جیسے اس بوڑھی کو کیا یقین ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لذا علی الاخرین، لہٰذا دوسروں کے اوپر کیا ضروری ہے کہ السعی ہو، کہ وہ کوشش کریں لبلوغ مراتب اعلیٰ، کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ جو یقین کا ہے اس کی طرف بڑھیں، حسب استطاعت جتنی ان کی استطاعت ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر مرکزی نقطہ کیا تھا کہ جیسے اس بوڑھی کو یقین حاصل ہے ایسے ہی تمہیں کیا کرنا ہے، یقین حاصل کرنا ہے۔ تو مرکزی نقطہ کیا ہے، یقین حاصل کرنے کا ہے۔ تو اب یقین حاصل کرنے میں کیا ہے، ہر بندے کا الگ حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی کو یقین یہ نیچر کو دیکھنے سے، چرخے کو دیکھنے سے آ جائے گا، اس کا حساب اپنا ہے، اور کسی کو اس سے یقین نہیں آئے گا تو پھر پیغمبر اسلام کے حدیث کے مطابق کیا ہے، اسے مزید آگے سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا کہ تم عجوزہ کے دین کو اپناؤ، چونکہ اس نے جو یقین قائم کیا وہ اس استدلال سے قائم کیا، تو یہ اکثریت لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس طرح یقین آ جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یقین نہیں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے مزید کیا ہے، آپ کو پھر عقلی استدلال کی طرف جانا پڑے گا بکل تاکید۔ تیسرا کیا ہے کہ ہم بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لیس المراد من الحدیث، کہ اللہ کے رسول کے حدیث سے یہ مراد ہی نہیں ہے کہ جمود الانسان علی مسائل سطحیت نامت، کہ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ فقط یہ جو سطحی قسم کے مسائل ہیں نا بس چرخے کو ہی دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ علم کلام کی کلاسوں میں وہی چرخہ لے کر آ جائیں اور دنیا جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، آپ سارے انسان اسی چرخے کے اوپر رکے رہیں، یہ اللہ کے رسول کی مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم بڑے واضح طریقے سے آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم ابھی اے آئی سے اور موبائل سے استدلال کر رہے تھے نا، تو ہم چرخے کو چھوڑ کے موبائل کے اوپر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو سطحی قسم کے ہیں استدلال آپ اسی کے اوپر رکے رہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ کون سے سطحی قسم کے استدلال؟ فیما یخص التعلیم والمعتقدات دینیہ، جو انسان کی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، کون سی دینی، یعنی دینی جب عقیدے کی بات آ رہی ہے تو آپ بس وہی سطحی قسم کے استدلال کے اوپر رکے رہیں، کبھی بھی اللہ کے رسول یہ نہیں فرمانا چاہیں گے۔ کیوں؟ لأن هذا الادعاء، کیونکہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس اسی سطحی قسم کے استدلال کو لینا ہے تو یہ قرآن کی روح کے ساتھ اور احادیث مبارکہ کی روح کے ساتھ کیا ٹکرا جائے گا۔ قرآن کی روح میں کیا تدبر کی دعوت دی گئی ہے، افلا یتدبرون الانسان، تدبر اور تفکر کی کیا بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں موضوع ہم بہت پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ انسان کو عقل کی طرف لانے کے لیے اور غور و فکر کی طرف لانے کے لیے اسلام نے بہت زور دیا ہے، اور جتنی بھی آیات روایات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، سوچو تم، اور جو دل سے نہیں سوچتا اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر چوتھی بات کیا ہے کہ اعتراض البعض ہو، کہتے ہیں یہ بات میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لہٰذا میرے اوپر نہ آئیے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی چوتھی جو اعتراض مصنف کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا جو ہے وہ ایک ڈر کی حالت ہے، آپ کے خوف کی حالت ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ رسول خدا کی حدیث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا یہ استدلال ہے، کہتے ہیں جی پہلے آپ سند ثابت کرو نا، ٹھیک ہے۔ اعتراض البعض، و بعض لوگوں کا یہ استدلال ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بأن الحدیث منسوب، کہ حدیث فقط نسبت دی جاتی ہے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا يمكن البت، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یقین حاصل کریں کہ بأنہ قد صدر منہ، کہ یہ حدیث یقیناً کیا رسول خدا سے صادر ہوئی ہوگی، ایک نسبت دی جاتی ہے، روایت میں آگے نسبت دے دی جاتی ہے، لہذا جو ہے وہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ جو رسول خدا کی حدیث لے آئے ہیں اور اسے 100% یقین سمجھ کے ہمیں بات کر رہے ہیں، تو بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں پہ یقینی ثابت ہے، ٹھیک ہے، بس نسبت ہے، ایک یقین تھوڑی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول سے صادر ہوئی ہوگی، تاکہ آپ یہ کہیں کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ بوڑھیوں کی طرح کے استدلال قائم کرنے لگ جائیں اور علم کلام کی چھٹی کر دیں، بس وہی کیا چرخے چلائیں اور وہی استدلال قائم کریں۔
اور کہتے ہیں کہ یہ باز کون ہے جی؟ کہتے ہیں میں تعارف بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے میں باز کی بات کر رہا ہوں، اصل میں کیا میری اپنی بات ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ ما ذهب الیہ المرزا قمی و شہید المرتضی مطہری۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرزا قمی کی بات ہے، شہید مطہری کی بات ہے، لہٰذا ان کو جا کے کچھ کہ میں نے کوئی حدیث کے پر اعتراض نہیں کیا۔ وقد وضحنا هذا الامر في الهامش الخاص بالحدیث، اور ہم نے اس معاملے کی وضاحت بھی کی ہے اس حاشیے میں کہ جو حدیث کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بحث ختم ہوتی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے الفصل الثانی ہے۔ فصل ثانی کا موضوع کیا ہے؟ براہین و علم اللاہوت، کہ علم کلام کے برہان کون کون سے ہیں، یعنی اب باقاعدہ جو ہے وہ علم کلام کے برہان شروع ہو رہے ہیں، اور ان برہان کے اندر جو مشککین نے کیا کیا اعتراض کیے ہیں وہ بھی کیا ہے، بیان ہوں گے، اور ان کو کیا ہے، جواب دیا جائے گا۔ تو اصل جو بحث ہے وہ ہماری اب شروع ہوئی ہے، یعنی اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ